بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اب جی ٹی او تھرڈ ڈے جو ہمارا ہوا ہے ایس ایس بی کا، وہ ہمارا جی ٹی او فرسٹ ڈے تھا۔ سب سے پہلا دن ہمارا رپورٹنگ ڈے تھا، دوسرا دن سائٹ ڈے تھا، اور تیسرا دن ہم آتے ہیں جی ٹی او فرسٹ ڈے پہ۔ تو ادھر صبح ہمیں کہہ دیا گیا تھا کہ آپ پی ٹی کٹ پہن کے جو رول میں رپورٹ کریں گے ناشتے کے بعد، تو ہم جو رول چلے گئے وہاں ایک ایک کر کے جی ٹی او آتے گئے اور اپنے اپنے گروپ کو لے کے جاتے گئے۔ جی ٹی او ہمیں ٹاسک ایریا میں لے کے گئے، کیونکہ کرونا کی وجہ سے جو ہمارے جو انڈور ٹاسک ہوتے ہیں وہ بھی اب آؤٹ ڈور کے ساتھ ہوتے ہیں، مطلب گراؤنڈ میں ہوتے ہیں۔ وہ پہلے رومس میں ہوتے تھے، اب گراؤنڈ میں ہوتے ہیں کرونا کی وجہ سے۔ تو جی ٹی او صاحب وہاں بیٹھے، پہلے انہوں نے ہلکا سا بولا ہمیں بریف نہیں، پہلے بولا انٹروڈکشن کروائیں اپنا۔ تو انٹروڈکشن وہ آپ کو بتائے گا، اسپیسیفائی کرے گا کہ آپ نے انٹروڈکشن میں کیا کیا بتانا ہے۔ تو آپ کوشش کریں آپ اسی میں باؤنڈ رہیں، آپ اس سے زیادہ آگے نہ چلیں۔ کہ جیسے اس نے ہمیں بولا تھا کہ آپ اپنا نام بتائیں، آپ اپنے انٹرسٹ بتائیں، آپ اپنی ہابیز بتائیں، اور آج کل آپ کیا کر رہے ہیں یہ بتائیں، اور یہ بتائیں کہ آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایسا نہ ہو کہ آپ آگے سے شروع ہو جائے۔ میں نے اسکولنگ یہاں سے کی، میں نے ایف ایس سی ادھر سے کی، اسکول میں میرے اتنے نمبر تھے، ایف ایس سی میں اتنے تھے۔ جتنا اس نے پوچھا ہے اتنا آپ اس کو آنسر کریں۔ ایک ایک کر کے چیس نمبر 1 سے اسٹارٹ ہوتے ہی سب نے اپنا اپنا انٹروڈکشن کروایا۔ اس کے بعد جی ٹی او نے چھوٹا سا بریف کیا ہمیں کہ جو ہے آپ کے آج یہ ٹاسک ہوں گے، اور یہ سارے ٹاسک آپ کے انگلش میں ہوں گے، یہ بھی انہوں نے کہا۔ اس کے بعد انہوں نے فرسٹ گروپ ڈسکشن کا ٹاپک دیا ہمیں کہ ہو از رسپانسبل فار دا اکنامک ڈاؤن فال آف پاکستان۔ تو اس میں جیسے ہی اس نے بات ختم کی، ہمارے گروپ کا ایک چیس نمبر تھا، میں مینشن نہیں کروں گا، لیکن وہ بہت زیادہ انیشیٹو لینے کی بار بار کوشش کر رہا تھا۔ باقی تمام ٹاسک میں بھی اس کا یہی بیہیویئر تھا کہ بہت زیادہ انیشیٹو لینے کی کوشش کر رہے تھے، اور یہاں پہ بھی انہوں نے یہی کیا۔ تو وہ سب سے پہلے اسٹارٹ ہو گیا کہ بھائی ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے۔ تو جی ٹی او اچھا، وہ جب اسٹارٹ ہوا تو ایک اور چیس نمبر تھا، وہ اس کو کاؤنٹر کرنے لگ گیا۔ تو اب ڈسکشن انہی دونوں کے بیچ میں چلتی رہی۔ ہم لوگ جیسے ہی کوئی چپ ہوتا تھا، ہم سارے 6-7 لڑکے ایک ساتھ بولنا شروع کرتے تھے، لیکن اگین جو آواز تھی وہ انہیں دو پہلے والے جو تھے انہیں کی تیز ہوتی تھی، تو باقی سارے چپ ہو جاتے تھے۔ وہ اپنے آپ وہ پر ایک جیسا نمبر کچھ بولتا تھا، وہ دوسرا اسی کو کاؤنٹر کرتا تھا، تو یہ چل رہا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ باقی سب نے بھی بولنے کی ہمت کی، لیکن جو بات چل رہی تھی اس میں وہ زیادہ تر چل رہی تھی پولیٹیکل۔ کہ جو سب سے پہلے بچہ بولا تھا اس نے کہا کہ بھائی اصل میں مسئلہ جو ہے وہ کووڈ کا چل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہماری معیشت جو ہے باقی ملکوں سے بہتر چل رہی ہے، تو وہ اس طرح لے گیا۔ جو دوسرا بچہ بولا اس نے بولا کہ بھائی آپ کووڈ کی بات نہیں کرو، کووڈ تو ابھی آیا ہے، کووڈ سے پہلے کیا چل رہا تھا؟ کووڈ سے پہلے تو 70 سال تھے، ان میں کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ؟ کووڈ تو ابھی ایک بہانہ لگ گیا، صحیح ہے؟ تو وہ ایک دوسرے سے لڑنے لگ گئے۔ اب اس نے بولا کہ بھائی نہیں ایسا نہیں ہے، ہماری معیشت یہ ہے وہ۔ ایک اور لڑکا بولا، اس نے کہا کہ یار یہ سارا مسئلہ جو ہے نا یہ پولیٹیکل وہ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے وہ کر دیا۔ پھر پیچھے ایک اور لڑکا آ گیا، اس نے کہا کہ ہمارے جو بڑے ہیں، جو امیر ہیں، امیر طبقہ ہے، وہ غریبوں کا حق کھا رہا ہے۔ جیسے کہ بلوچستان سے سوئی نکلتی ہے تو سوئی بلوچستان کو ہی نہیں مل رہی، اور یہ تو وہ سارا جو ہے نا یہ اس وے میں چل رہا تھا۔ میں بار بار ایک ہی بات کہنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن موقع نہیں مل رہا تھا، اور پھر بڑی مشکل سے میں نے ہمت کر کے پھر وہ آواز تیز ہی رکھی۔ میں چپ نہیں ہوا اس بار، تو پھر وہ چپ ہو گئے۔ پھر میں نے کہا بھائی جنرل دیکھیں، بیس جو بنتی ہے وہ ہماری بنتی ہے ایجوکیشن سے۔ جب تک ہمارے پاس ایجوکیشن نہیں ہوگی ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے بندوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے۔ ایجوکیٹ کرنے کے جب ایجوکیٹ ہو جائیں گے تبھی ان کو اپنی رسپانسبلٹی کا پتہ چلے گا۔ جب اپنی رسپانسبلٹی پتہ چلے گی تبھی جا کے ہم لوگ کچھ بہتر کر پائیں گے۔ جب تک ہم اپنی رسپانسبلٹی نہیں پوری کر رہے تو ہم اپنے سیاستدانوں کو، ہم اپنے حکمرانوں کو نہیں کرٹیسائز کر سکتے کہ وہ اپنا کام صحیح سے کیوں نہیں کر رہے۔ میں نے یہاں مثال بھی دی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی میں تم لوگوں پر وہی حکمران نازل کروں گا جیسے تمہاری قوم ہوگی، صحیح ہے؟ تو میں نے یہ کہا کہ ہمارا جب تک اپنا کریکٹر نہیں صحیح ہوتا تو ہم پر حکمران کیسے اچھے آئیں گے؟ اگر حکمران ہم پر ایسے ہیں تو یہ اس بات کو ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ ہمارا کریکٹر بھی کہیں نہ کہیں خامی کا شکار ہے۔ میں نے بات اس طرف گھمائی۔ پھر ایک اور لڑکے نے مجھے فیور کیا کہ میں چیس نمبر جو بھی تھا میرا، میں اس سے فیور کرتا ہوں کہ یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور ایسا ہی ہے کہ ہم پہ سب سے پہلے ایجوکیشن دینی پڑے گی، یہ وہ، ٹھیک ہے؟ پھر ایک اور بچے نے دوبارہ سے پھر سے پولیٹیکل پوائنٹ پہ آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ وہ جو لڑکا شروع میں بول رہا تھا اس نے کہا یار ایجوکیشن کیسے ملے گی، غریب کو کوئی ایجوکیشن نہیں ملتی، یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ میں نے ان کو جواب نہیں دیا۔ میں نے پھر اگلا پوائنٹ دیا، میں نے کہا کہ ہمارا کنٹری جو ہے وہ اسٹل ایک ایگریکلچرل کنٹری ہے، اور ہمیں اسے ٹورڈز این انڈسٹریل کنٹری ہمیں کنورٹ کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے اگین ہمیں بیس جو چاہیے وہ ایجوکیشن کی چاہیے۔ جب تک ایجوکیشن نہیں ہوگی، ہمارے پاس انڈسٹریز میں کام کرنے والے لوگ نہیں ہوں گے، تو ہم
جب تک انڈسٹریلائزیشن کی طرف نہیں آئیں گے ہماری اکنامی ایسی ہی چلتی رہے گی. پھر میں نے ایک اور مثال دی, میں نے کہا جب عرب قوم کو ہم مثال بنا سکتے ہیں کہ ایک ٹائم تھا جب وہ دنیا کی سب سے جاہل ترین قوم تھی, سب سے غربت میں ڈوبی ہوئی اور دنیا سے کٹی ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو سب سے پہلے یہ نہیں کہا کہ جنگیں کرو, یہ کرو, انڈسٹریلائزیشن کر لو. سب سے پہلی وحی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرا, پڑھو. تو پڑھنے سے اسٹارٹ ہوا ہے. تو جب تک ہم پڑھیں گے نہیں, جب تک سیکھیں گے نہیں, تو آگے ہمارا کچھ نہیں ہونا. ٹھیک ہے, تو میں اس وے میں لے گیا. اور اس کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹا سا مشورہ بھی دوں گا کہ آپ جو ہے ایس ایس بی جانے سے پہلے تھوڑا سا کوئی موٹیویشنل اسپیکر ہوتے ہیں یا تو پھر جو پبلک اسپیکر ہوتے ہیں ان میں سے کوئی ایک اچھا سا پوائنٹ آؤٹ کریں جو ہمارے اسلامی اقدار میں رہتے ہوئے مطلب ہمارے معاشرے کے حساب سے وہ بولتا ہو, اور مطلب آج کل کے جو مسائل چل رہے ہیں ان پر اس کی کچھ ویڈیوز دیکھ کے جائیں. ٹھیک ہے, تو میں یہ جو پوائنٹ بولا تھا یہ میں ٹوٹلی میں نام لے لیتا ہوں. جنید اکرم فیس بک پہ بہت سوشل میڈیا پہ زیادہ مشہور بھی ہیں. تو میں ان کی کچھ ویڈیوز, اسپیسیفک ویڈیوز میں دیکھ کے گیا تھا, کیونکہ ان کے جو ویوز ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے ماڈرن بھی ہوتے ہیں اور اسلامک بیک گراؤنڈ کو بھی لے کے چلتے ہیں. تو ایک میانہ روی ہوتی ہے اس میں. تو میں ان کے ویوز سن کے گیا تھا میں سارے. یہ پوائنٹ جو میں نے اٹھایا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی تو پہلی چیز وحی میں یہ تھی کہ اقرا, پڑھ بھائی, سب سے پہلے پڑھنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی اسی کی ویڈیو سے مجھے ملا تھا, جنید اکرم کی ویڈیو سے مجھے ملا تھا. تو اس طرح سے آپ تھوڑا سا ورک کریں گے تو آپ کو کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا ادھر ادھر سے. گروپ ڈسکشن, اچھا آدھی گروپ ڈسکشن ہوئی تو جی ٹی او نے پھر کہا کہ آپ اردو میں کنورٹ کریں, اب اردو میں آپ لوگ بول سکتے ہیں. اور یہاں ایک مسئلہ ہو رہا تھا کہ کچھ بچے تھے جن کو بولنے کا موقع نہیں مل رہا تھا. جی ٹی او نے شروع میں ہمیں کہا تھا کہ اگر آپ کا کوئی ساتھی نہیں بولے گا تو میں اس بات کو ایڈمائر کروں گا کہ آپ اس کو انکریج کریں ڈسکشن کے اندر انڈلج کرنے کے لیے. تو یہاں پر میں اور میرے ساتھ والا جو چیس نمبر تھا, ہم نے 2-3 بار یہ کہا, جو 2 بچے اپنے آپس میں ہی لڑ رہے تھے ان کو ہم نے کہا کہ چیس نمبر ہمارے یہ کچھ ساتھی اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ان کو بھی بولنے کا موقع دیں. تو پھر اس طرح سے یہ بھی اچھا ایک پلس پوائنٹ کیا. گروپ ڈسکشن کمپلیٹ ہوا, دین لیکچریٹ آیا. لیکچریٹ میں پھر ایک ایک کر کے سارے بچے گئے. تو کچھ بچے لیکچریٹ میں بھی وہی پولیٹیکل باتیں لا رہے تھے. تو آپ اس بات کو اوائڈ کریں, کیونکہ 146 میں نے خود یہ غلطی کی تھی کہ میں پولیٹیکلی تھوڑا سا میں نے بات کی تھی. جیسے وہاں میرا ٹاپک تھا وابڈا ایک کرپٹ ادارہ ہے, تو اداروں کے خلاف بات نہ کریں. ہمارے ادارے ہیں پاکستان کے ادارے. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ آپ نے ہمیشہ, آپ سائیک ٹیسٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں یا جی ٹی او میں بیٹھے ہیں, آپ نے ہمیشہ پیٹریوٹک نیچر شو کرنی ہے. بھائی آپ جس چیز کو ڈیفینڈ کرنے جا رہے ہیں, اگر اسی چیز کو آپ گندا کریں گے, اسی چیز کو آپ گندا سمجھ رہے ہیں, تو پھر آپ سے اگلا کیا امید رکھے گا کہ یہ تو اس چیز سے پہلے بیزار ہوا ہے, یہ کیا اس کا خیال رکھے گا. یہ تو پھر وہ آگے جا کے بولے گا ہاں بھائی جو کرنا ہے اس کے ساتھ کرتے رہو. تو آپ نے پیٹریوٹک نیچر شو کرنی ہے. آپ نے یہ شو کرنا ہے کہ آپ بھی نہیں سن سکتے اپنے اس کے بارے میں. ٹھیک ہے, خامیاں ہیں لیکن کچھ اچھائیاں بھی ہیں, تو ان خامیوں کا حل تلاش کریں, خامیوں کو نہ پوائنٹ آؤٹ کریں. ٹھیک ہے, تو مجھے جو لیکچریٹ ملا تھا وہ تھا کہ ہو پلے دا بیسٹ رول ان میکنگ چائلڈ رسپانسبل سٹیزن, پیرنٹس اور ٹیچر, یا تو پیرنٹس یا ٹیچر. ٹھیک ہے, میں پیرنٹس کے حق میں کیا تھا. میں نے کہا کہ بچے کی جو پہلی اسکولنگ ہوتی ہے وہ ماں کی گود میں ہوتی ہے. تو بیسیکلی جو بیس بنتی ہے بچے کی وہ ماں کی گود میں بنتی ہے. اگر ایک بلڈنگ ہم بنا دیں اور اس کی بیس یعنی کہ اس کی پہلی منزل ہی خراب ہو, اس کی پہلی منزل جب تک ہم مضبوط نہیں بنائیں گے بلڈنگ مضبوط نہیں بنے گی. اوپر کا آپ جتنا مضبوط کر دیں, پہلی منزل اگر ہل رہی ہے تو بلڈنگ ڈیفینیٹلی گر جائے گی. میں نے ایک اور پوائنٹ اس میں دیا کہ ماں باپ جو ہے ان کا سب سے بڑی ذمہ داری اور سب سے بڑا فرض جو ہے وہ ماں باپ کا بنتا ہے, وہ بچے کی تربیت اچھی کریں اور وہ بچے کو ہر چیز بتائیں, ہر چیز جو وہ جاننا چاہتا ہے, اور کمپلیٹلی اس کو گروم کریں. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر اس کی تربیت میں چھوٹا سا بھی خلا رہ جاتا ہے تو وہ خلا معاشرے نے پر کرنا ہے, اور ہم نہیں جانتے کہ آگے جا کے اس کو معاشرہ کس ٹائپ کا ملے گا. تو یہاں پہ سب سے بڑی ذمہ داری پیرنٹس کی آتی ہے, ٹیچرس کی بھی آتی ہے. میں نے یہ بھی کہا کہ ٹیچرس کی بھی آتی ہے, لیکن جو پرائمری جو ذمہ داری ہے وہ پیرنٹس کی ہے. تو یہاں میں نے تھینک یو کر کے, مجھے لگا میرے 2 منٹ ہو گئے اور میری بات بھی کمپلیٹ ہو چکی تھی, تو میں نے بولا تھینک یو جینٹلمین. جی ٹی او نے مجھے کہا بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے, تو کچھ بچوں سے کاؤنٹر کوشچن بھی ہو رہے تھے, سب سے نہیں ہوئے, کچھ سے ہوئے. اس کے بعد جی ٹی او نے کہا کہ ملٹری پلاننگ اب ہوگی آپ کی. تو سائڈ پہ ایک بینر رکھا ہوا تھا, بینر اس نے اٹھا کے نیچے بچھا دیا اور ملٹری پلاننگ کی اسٹارٹ ہوئی. انہوں نے ایکسپلین کیا سارا کہ بس کی اسپیڈ اتنی ہے, ٹرین کی اسپیڈ اتنی ہے, ہیلی کاپٹر کی اسپیڈ اتنی ہے, اور یہ سب چیزیں کرا کے. تو میں جب روم میں تھا تو مجھے روم کے کچھ فرینڈز نے جو ہے وہ ملٹری پلاننگ سے ریلیٹڈ ٹائم نکالنے کا جو فارمولا ہوتا ہے ود ان اے سیکنڈ جس طرح سے نکالتے ہیں, تو وہ ہمیں اس نے سمجھایا تھا. تو اس کی بیس پہ اللہ کا شکر ہے میں ٹائم بہت جلدی نکال کے اپنے دوستوں کو دے رہا تھا. ٹھیک ہے, تو اس کا یہ ہوا کہ
ڈسٹینس آپ کے پاس ڈسٹینس بھی ہوتا ہے اور آپ کے پاس اسپیڈ بھی ہوتی ہے. آپ کو ٹائم نکالنا ہوتا ہے کہ آپ اگر بس یہاں سے اسٹارٹ کر کے پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک آپ اتنے بندے لے کے جا رہے ہو تو آپ کو کتنا ٹائم لگے گا, کیونکہ آپ ٹائم میں باؤنڈ ہوتے ہو کہ 8:30 بجے اگر آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہو رہا ہے تو آپ نے 12:30 بجے سے پہلے اپنا پورا ٹاسک کمپلیٹ کرنا ہے, مطلب پورا آپ نے یہ راؤنڈ لگوا لینا ان بندوں کو, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ملٹری پلاننگ ہوئی تھی. اور وہی جو پہلا چیس نمبر تھا میں پھر مینشن نہیں کروں گا اس کو, وہ اگین یہاں پہ وہی دونوں لڑ رہے تھے. ایک جو ہے وہ پورا پلان بنانے کی کوشش کر رہا تھا بار بار, اور دوسرا اس کو کہہ رہا تھا کہ یہ صرف آپ کی گروپ پلاننگ نہیں ہے, آپ دوسروں کو بھی بولنے کا موقع دیں, ہم پورے گروپ ایز اے گروپ کام کریں گے. یہاں پر میں اپنا رول یہ اس طرح پلے کر رہا تھا کہ میں ٹائم نکال کے بار بار دے رہا تھا, اور ایک سب سے مین چیز جو میں کر رہا تھا, میں ہر کسی کی بات سن رہا تھا, ٹھیک ہے. جس کی بات کوئی نہیں سنتا تھا نا, وہ آٹومیٹکلی سائڈ میں سے گھوم کے میرے پاس آتا تھا اور مجھے اپنی بات بتاتا کہ یار ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں. تو یہ ایک اچھی نیچر شو ہو رہی تھی. میں نے اپنے میرٹس میں لکھا تھا, میں گڈ بیہیویئر لکھا تھا, ہیلپ فل لکھا تھا. تو یہاں پر میں نے اس کو شو کیا کہ بھائی میرا بیہیویئر اچھا ہے سب کے ساتھ, ٹھیک ہے, میں ہر کسی کی بات سن رہا ہوں. جو پی جی ٹی میں یہی ہوا, فائنل گروپ ٹاسک میں یہ ہوا کہ جس بچے کا پلان کوئی نہیں سن رہا, جو کوئی سن ہی نہیں رہا اس کی, صحیح ہے, وہ اپنا پلان اچھا سوچ رہا ہے کہ بھائی آپ سارے اس راستے سے جا رہے ہو, ہم اس راستے سے بھی جا سکتے ہیں, کوئی سن ہی نہیں رہا. تو وہ آگے مجھے میرے قریب آ جاتا تھا, صحیح ہے. اب میں مجھ سے نیکسٹ چیس نمبر جو تھا وہ بار بار مجھے اس طرح سے بتا رہا تھا, یار ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں, اس طرح سے کر سکتے ہیں, ایسے کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ نے سب کی سننی سب کی ہے, صحیح ہے, سنیں, جس کا پوائنٹ اچھا لگتا ہے اس کا آگے پریزنٹ کر دیں, یا اسی کو بولیں وہ پریزنٹ کر لیں, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یہ کر آ کے یہ سب ہوا. اور پھر جی ٹی نے بولا بھائی ہینڈ ریس کر لیں جس نے پریزنٹ کرنی ہے کوئی. وہی جو دو چیس نمبر تو وہی تھے جو زیادہ بول رہے تھے. ایک میں نے ہینڈ ریس کیا اور ایک میرے بعد ایک اور چیس نمبر تھا, اس نے ہینڈ ریس کیا. پہلے جو ہے جی ٹی او نے ووٹنگ کرائی, ان میں سے ایک کو جو ہے وہ زیادہ ووٹ ملے, میں نے خود بھی ان کو ووٹ دے دیا. تو وہ آ گئے, اور ان میں سے ایک نے پہلے پلاننگ کی لیکن وہ ٹائم نکالنے میں تھوڑا سا ویک تھا. پھر دوسرے نے پلاننگ کی, وہ ہاف سے زیادہ لے گیا تھا, لیکن اگین وہ بھی ٹائم میں پھنسا. پھر جی ٹی او نے مجھے بولا کہ آپ پلان دیں. میں بھی آدھے سے زیادہ, میرا صرف اتنا رہ گیا تھا کہ ایک پل پار کرنا تھا, اور ٹائم میں ایک جگہ پھنسا تھا. جی ٹی او نے پوچھا تھا یہ ٹائم آپ کیا کہتے ہیں, آپ غلط نکال لیں, تو وہاں پہ میں نے غور کیا تو سچ میں میرا ٹائم غلط نکل رہا تھا. پھر میں نے وہاں ٹائم چینج کیا, اور اس طرح سے آدھے سے زیادہ میں بھی کور کر گیا تھا. بٹ جی ٹی او نے بولا اوکے آپ اس کو رول اپ کر لیں, ٹھیک ہے. تو رول کیا اور اس کو رکھ دیا. یہ ہوئے ہمارے انڈور. پھر ہم گئے, جی ٹی او نے لے گئے ہمیں, جی ٹی او ہمیں پی جی ٹی کے لیے لے گئے. پی جی ٹی میں جی ٹی او نے سارا ایکسپلین کیا کہ یہ اسٹارٹنگ لائن, یہ آپ کا فرسٹ اسٹیپ ہے, پھر آپ اس کو کلیئر کر کے سیکنڈ میں جائیں گے, سیکنڈ کے بعد تھرڈ میں جائیں گے. پی جی ٹی میں بھی میری پرفارمنس کوئی ایسے بہت اچھی نہیں رہی. پی جی ٹی میں انڈور میں بہت اچھا پرفارم کر چکا تھا, میں اس کے بارے میں بالکل کانفیڈنٹ تھا کہ گروپ ڈسکشن میں بھی میرے پوائنٹس اچھے تھے, لیکچریٹ میں بھی اچھا میں نے پرفارم کیا, اور ملٹری پلاننگ میں بھی میرا اچھا پوائنٹ چلا گیا تھا. پی جی ٹی میں تھوڑا سا مجھے جو ہے وہ, کیونکہ پی جی ٹی میں بہت کھلبلی ہوتی ہے کہ آپ کو ایک دوسرے کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ کیا چل رہا ہے, ٹھیک ہے. تو ہر کوئی اپنا پلان دے رہا ہوتا ہے. یہاں بھی میں نے یہی کیا, سن رہا تھا میں سب کی, ہر ایک کی سن رہا تھا. میں اپنی اتنی نہیں چلا رہا تھا جتنی دوسروں کی سن رہا تھا, ٹھیک ہے. دوسرا مجھے کوئی بات بولتا تھا, میں اس میں کچھ ایڈ کر دیتا تھا. میں یہ نہیں بولتا تھا کہ بھائی نہیں آپ ایسے غلط کہہ رہے ہو, آپ ایسے نہیں کر سکتے, ہم یہ کریں گے, یہ کریں گے. اسی کی بات کو ایڈ کرتے ہوئے, ہاں بھائی یہ بھائی یہ ان بھائی کی سن لیں, یہ بھائی صحیح کہہ رہے ہیں, یہ بھائی الگ سے پلان دے رہے ہیں وہاں. اب ایک جگہ ہم پھنس گئے ہیں, صحیح ہے, پی جی ٹی میں. تو بچے کیا کر رہے ہیں کہ وہیں پہ رکے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. وہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں, وہ کر سکتے ہیں. وہ ایک بچہ سائڈ میں بول رہا ہے کہ یار یہ والا راستہ بھی ہے, ہم اس راستے کو بھی ٹرائی کر سکتے ہیں. کوئی سن ہی نہیں رہا. میں نے کہا یار یہاں, پھر میں نے زور سے بولا, میں نے بولا جینٹلمین ہم یہاں بھی تو پھنسے ہوئے ہیں, ہم یہاں پہ بھی تو ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں, ہم ادھر بھی دیکھ سکتے ہیں, ہو سکتا ہے ادھر سے جاتے ہوئے ہمارا یہ فرسٹ اسٹیپ کلیئر ہو جائے. تو پھر اس طرح سے ہم اس طرف سے گئے, تو اوپر سے ایک بندہ ہمارا پاس ہوا, پھر میں دوسرے نمبر پہ میں بھی پاس ہو گیا, تیسرے نمبر پہ ایک اور لڑکا پاس ہوا. تو اس طرح سے جب ایک ایک کر کے پاس ہو رہے تھے, تو جی ٹی او نے بولا کہ آپ کا فرسٹ اسٹیپ کمپلیٹ ہو گیا, آپ اپنا سامان اٹھائیں اور سیکنڈ اسٹیپ پہ چلے گئے. سیکنڈ اسٹیپ پہ گئے تو وہاں بھی ہمارے دو بندے اندر گئے تھے, اور وہ ایک لڑکا جس کا میں نے شروع میں مینشن کیا تھا, وہ ہر جگہ سب سے آگے جا رہا تھا, وہ یہاں بھی سب سے آگے جا کے اوپر بیٹھ کے, اوپر کھمبے پہ چڑھ کے کھڑا, وہ پول تھا لمبا سا, اس کے اوپر کھڑا ہو گیا, اور اب کہہ رہا ہے میں کیا کروں. ہم نے بولا بھائی تجھے, آپ کو کہا کس نے تھا کہ آپ اندر جاؤ, ٹھیک ہے. وہ ہمیشہ یہی کرتا تھا, خود پٹا لگا کے اندر چلا جاتا تھا, آگے پیچھے کی سنتا ہی نہیں تھا. تو یہ کام نہیں کرنا, سب کی سن کے لے کے سننی ہے, سب کی سننی سب کی ہے, سب کے لے کے چلنا ساتھ, ٹھیک ہے. تو یہاں پر میں پیچھے ہی رہا تھا, اور بس پیچھے سے ہم جیسے سب بول رہے تھے کہ یہ کر لیتے ہیں, وہ کر لیتے ہیں, میں بھی بولتا رہا بس یہ کر لیتے ہیں, وہ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں سیکنڈ اسٹیپ پہ ہی ہم پھنسے رہے, اور جی ٹی او نے بولا آپ کا ٹائم اپ ہو چکا ہے, جی ٹی او کا, وہ پی جی ٹی کا, اور آپ سامان اٹھا کے انیشیٹنگ لائن پہ رکھ دیں دوبارہ سے. تو یہ ہمارے جی ٹی او کے آؤٹ ڈور ٹاسک ہوئے تھے فرسٹ ڈے میں.